ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کے رول کے اوپر. میڈیا تو سیاستدانوں پر تنقید کرتا ہی ہے. آج ہم سیاستدانوں کو کھلا موقع دے رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر تنقید کریں. آپ میڈیا کے حوالے سے جو بھی تحفظات بیان کرنا چاہتے ہیں کھل کے کیجئے, ہم ہمتن گوش ہیں. دیکھیں, جو پازیٹیو رول ہے میڈیا کا, دونوں رول میڈیا اس وقت ادا کر رہا ہے. کچھ چینلز میں ایسی بات ہے کہ جو پازیٹیو رول بھی ادا کر رہے ہیں, کچھ نیگیٹو بھی ہوتا ہے. لیکن چلو یہ اچھی بات ہوتی ہے, پازیٹیو نیگیٹو چلتا ہے تو سسٹم ایک بہترین طریقے سے چل بھی چلتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں میڈیا جو آج ڈیبیٹ شروع کی ہوئی ہے اس حوالے سے کسی حد تک یہ بہتر بھی ہے, تاکہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس آ رہی ہے. وہ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ یہ جو آج یہ ایشوز آ رہے ہیں, روزانہ ایک نیا ایشو کھڑا ہوتا ہے, اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے ہی دور میں کیوں ہوتا ہے. یہ آپ جب بھی پیپلز پارٹی کا دور آیا, جیسا بھی آیا, تو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کی بہادری ہے کہ اوکے. اچھا, ہمیں محمد مالک صاحب نے جوائن کیا ابھی شو میں. تسنیم قریشی صاحب, محمد مالک صاحب نے جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا موقف اس حوالے سے آ گیا. مالک صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید. اچھا, ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کے رول کے اوپر, پرٹیکولرلی ان کانٹیکسٹ آف دس میمو اسکینڈل, جس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے, بہت بات ہو رہی ہے, اخبارات میں بھی مضامین لکھے جا رہے ہیں. آپ نے بھی حال ہی میں ایک مضمون لکھا ہے اس حوالے سے, اور بڑا اہم اس کے اندر کچھ آپ نے باتیں کی ہیں. تو کیا ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب اس طرح کی سینسٹیو ایشوز انوالوڈ ہوتے ہیں, جس میں سوورینٹی کی بات ہو رہی ہو, پاکستان کی سالمیت کی بات ہو رہی ہو, تو ہمیں زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے؟ کیا ہم اپنی لمٹس ٹرانسگریس کرتے ہیں؟ نہیں, مجھے تو یہ بات پہ پہلے بھی ایک جگہ سن رہا تھا, مجھے تو یہ کوئی بتائے کہ کہاں پہ ٹرانسگریس کی ہے, کہاں پہ میڈیا نے کوئی ایسی بات کی ہے جہاں پہ کوئی کیجولنس آئی ہو, یا بے احتیاطی ہو, یا کوئی سینسیشنلزم کیا ہو. آئی تھنک ہم نے جتنی بھی فیکٹس وی ہیو رپورٹڈ them as they are, اور ہم نے ساتھ ساتھ رپورٹ کرنے کے ساتھ جہاں جہاں ضرورت سمجھی ہے وہاں پہ تھوڑا سا اس سے کانسیکوینسز ڈسکس کیے ہیں. میرا خیال ہے اس تمام ایشو میں جتنی سینسٹیو اپروچ تھی میڈیا کی شاید کبھی بھی نہ ہو. اچھا, یہاں پہ بات یہ ہو رہی تھی, عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے تھے یہ ہے کہ سرکار کا اور جو لوگ انوالوڈ ہیں اس میں, وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہ بات ہی نہ ہو. اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سینسیشنلائز کر رہے ہیں اس کو. اب اس کا بندہ کیا جواب دے؟ خیر سر, ان کے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا, چاہتے تو وہ اور بھی بہت کچھ ہیں, لیکن وہ سب کچھ ہو نہیں جاتا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس پر بات نہ ہو تو ہم بھی چپ تو نہیں کرتے ہیں, ہم تو بات کریں گے اس کے اوپر. اچھا, یہ مطیع اللہ جان صاحب یہاں پر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی مطیع اللہ جان صاحب. نہیں, بس بنیادی طور پہ مالک صاحب کا یہ آرٹیکل بھی پڑھا ہے. مالک صاحب ایک ایسا امپریشن ملتا ہے کہ بہت سارے سینئر جرنلسٹ جو ہیں, جب بھی سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بہت سائڈ لیتے ہیں اور کھل کر سامنے آتے ہیں. اور عرفان صدیقی صاحب کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم سیاستدانوں کے ایسٹس اور اثاثوں کی جو بات کرتے ہیں, جرنیلوں کے حوالے سے ہم اس طرح بات نہیں کرتے, جبکہ بہت سارے جرنیل ہمارے سورسز تو بن جاتے ہیں اور ان کا ہم نام بھی نہیں لیتے. تو کیا یہ امپریشن درست ہے کہ جرنلسٹ جو ہیں بڑا کلیئرلی ملٹری لائن لیتے ہیں؟ اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے کہ جتنے پولیٹیشینز ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ فریڈم آف انفارمیشن کا ایکٹ بنائیں, اور ہمیں یہ پاور دیں کہ ہم اکارڈنگ ٹو لا پولیٹیشینز کا اور جتنے جرنیل ہیں ان کا ایکسس لے سکیں ایسٹس کا. قانونی راستہ یہ نہیں کھولتے اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اور میں جو رپورٹر ہیں ہم جا کے زمین اوپر نیچے کر دیں اور ہم انسٹیٹیوشنز کو کھنگال لیں, ہماری میں اتنی طاقت ہے. اچھا, یہاں پر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا محمد مالک صاحب, بیکاز آئی ایم آلسو اے لائر بائی پروفیشن. آپ نے کہا کہ فریڈم آف انفارمیشن کا ایکٹ بنائیں. ایکٹ تو چلیں ایک علیحدہ بات ہو جاتی ہے, اگر آپ ایک خاص چیز کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ خاص طور پہ قانون سازی بھی کر سکتے ہیں, لیکن فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر کوئی کرب تو نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی فل سٹاپ تو نہیں لگا ہوا, بلکہ آئین کا جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے اس کے اندر یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ ایک بنیادی حق ہے. تو حق تو ہمارے پاس موجود ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا استعمال نہیں کرتے. جنرل ابھی قانون مالک صاحب قانون نہیں بھی بنا تو ابھی بھی ہم ٹاپ ملٹری کمانڈرز کو بڑے شوق سے اپنے آرٹیکلز میں کوٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جتنا آئی تھنک جتنا آرمی کو کرٹیسائز میڈیا میں کیا جا رہا ہے, سلیم شہزاد کا جب مرڈر ہوا, سلیم شہزاد کے مرڈر میں کے ISI پہ انٹیلیجنس کے اوپر آرمی لیڈرشپ پہ بات ہوئی. اگر ہم کالمز لکھتے ہیں اس میں کھل کے بات ہوتی ہے. وہ تو ہمارے اپنے گھر پر افتاد پڑی تو ہم نے پھر ظاہری بات ہے شور مچایا, لیکن بات ہو رہی ہے کہ واٹ ایور ریزنز. دیکھیں یہ لوگ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ کسی پہ جملہ پھینک دے کہ جی فلانے بندے نے یہ نہیں کیا, فلانے نے یہ نہیں کیا. بات یہ ہے کہ جو لکھ رہے ہیں فیکچوئل آپ لکھیں,
आप अगर गलत लिखेंगे किसी सियासतदान पे वो भी जाती है, आप किसी थानेदार पे लिखें वो भी जाती है। और जहां तक है मेरा ख्याल है कि मीडिया बहुत बोल्डली लिख रहा है और तमाम लोगों पे लिख रहा है। मुझे तो कोई फ्रैंकली ये नजर नहीं आ रही है ऐसी बात। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हमारी जो बोल्डनेस है वो सिर्फ सियासतदानों पे चलती है, जर्नलों पे नहीं। नहीं, आई टेल यू व्हाट, आप एक चीज नोट करेंगे, जब आप किसी जर्नल पे लिखते हैं वो आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करता और चुप करके बात सुन के कान लपेट के बैठ जाता है। क्योंकि रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको जरूरत होती है रिस्पॉन्ड करना, इसलिए वो बात से बात चलती है और बहस आगे बनती है। अगर आप मुझे गाली दें या आप मुझे क्रिटिसाइज करें और मैं उसका जवाब ही ना दूं, आप मुझे एक बार ही कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, देन यू लीव मी अलोन। तो ब्यूरोक्रेट, जनरल्स, जितने भी ये गवर्नमेंट के ये लोग होते हैं, उसका बड़ा अच्छा तरीका पकड़ा। अच्छा, देख लेनी है, यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे नाजरीन, और इसी हवाले से कुछ सवाल अपने तीनों मेहमानों से पूछूंगा आफ्टर दिस ब्रेक।